Loving yourself will set you free. You don't have to follow all the things you see. Be yourself and you will find happiness and peace of mind. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم ایک حدیث انشاءاللہ آپ کے لیے لائے ہیں جو حدیث صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے اور صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، امام مالک اپنی کتاب موطا میں بھی لائے ہیں. اور اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، قصہ ہے. اس کے راوی ہیں سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو ابن عوف ایک قبیلے کا نام ہے. یہ قبیلہ قبا میں ہوتا تھا. مدینہ اور قبا آپ جانتے ہیں، مدینہ کے بغل میں قبا کی بستی ہے. تو بنو عمرو ابن عوف اس قبیلے میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا. بات یہاں تک بڑھی کہ آپس میں پتھر بھی چلائے، آپس میں پتھر چلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا چلو صلح کرا کے آتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے صلح کرانے کے لیے گئے. ظہر پڑھ کے آپ ظہر کے بعد نکل گئے اور عصر کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے. قبا سے واپس مدینہ، قبا میں مسجد قبا ہے، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت فرماتے تھے اور اس میں بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے ہیں اور صلاۃ کا وقت ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ صلاۃ پڑھانے کے لیے تیار ہوں تو میں اقامت کہوں. آپ صلاۃ پڑھائیے اور میں اقامت کہتا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، مؤذن تھے بلال رضی اللہ عنہ نا، اور امام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مؤذن مسجد بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پڑھا دیجئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صلاۃ پڑھائی. صلاۃ پڑھانا شروع کر دیا. کون سی صلاۃ تھی؟ صلاۃ العصر. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. صفیں لگ گئیں، کئی صفیں ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے اور لوگ صلاح میں نیت باندھ چکے تھے، صلاح شروع کر چکے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجا کے یاد دلانے کی کوشش کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب صلاۃ پڑھنے میں لگ جاتے تھے تو نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ادھر ادھر اپنی توجہ نہیں فرماتے تھے. اور شاید آپ کو اس حدیث کا علم رہا ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ صلاۃ کی حالت میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو دراصل شیطان اس کی صلاۃ کا کچھ حصہ اچک لے جاتا ہے، چھین لے جاتا ہے. تو بہرحال وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو پھر انہوں نے توجہ کی اور اس کے بعد توجہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں میرے قریب پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ پڑھاتے رہو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی. اور اس کے بعد میں پیچھے آ گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کے امامت کی جگہ پر آپ نے امامت شروع کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب لوٹے تو پیٹھ کے بل پلٹ کے نہیں لوٹے، قبلہ ہی کی طرف آپ کا چہرہ رہا اور پیٹھ کے بل
پلٹ کے صف میں کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، سلام کے بعد پوچھا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تم کو منع کیا تھا تو اس کے باوجود تم اپنی جگہ پر کیوں نہیں رکے رہے، کیوں نہیں امامت مکمل کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کسی طرح درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ امامت کرائیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا، لوگوں کیا بات ہے کہ تم نے بہت تالیاں بجائیں؟ تالیاں بجانا تو یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ حدیث اس طرح مکمل ہو جاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، مالک، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے فوائد پہ، تو کتنے فوائد اس میں بہت سارے ہیں، لیکن چند فوائد کو ہم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صلح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ جب دو گروپ میں یا مسلمانوں کی دو جماعت میں جب جھگڑا ہو جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو مسلمان حاکم ہے، جو امام ہے، وہ ان کو اپنے پاس بلائے اور بلا کر کے دونوں کا مسئلہ سن کر کے ان میں صلح کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام خود چلا جائے جہاں جھگڑا ہوا ہے اور وہاں پہنچ کر کے اور ان کی بات سن کر کے اور ان میں ان کی جگہ ہی پر انہیں ان کے اندر صلح کرائے، اگرچہ اس کی وجہ سے اس کی ایک ذمہ داری، جو صلاۃ پڑھانے کی ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اول وقت پہ صلاۃ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اگرچہ صلاۃ اول وقت سے تھوڑا مؤخر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، صلح اتنا اہم ہے۔ تو صلح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلح خیر، صلح میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اسی لیے جھوٹ کی جب کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، جھوٹ کو منافقوں کی نشانی بتایا گیا ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ میں سے بتایا گیا ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت آئی ہے، اور اس کے بعد جن جگہوں میں 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جس میں سے ایک جگہ اصلاح ہے۔ جو آدمی 2 آدمیوں کو جوڑنا چاہتا ہو، ان میں اصلاح کرنا چاہتا ہو، اگر کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو جھوٹ میں شمار ہوتی ہے تو اصلاح میں جائز ہے۔ تو دیکھیے اصلاح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اس حدیث سے صلح کرنے کی، اصلاح کرنے کی، آپس میں جوڑنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہی ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو توڑتے ہیں، جھوٹ بول کے فتنہ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں نکال کر کے تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سے الگ ہے کہ آپ صلح کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے صلاۃ میں بھی تھوڑا دیر سے پہنچتے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے کچھ کبھی کبھار جھوٹ کی بھی اجازت دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صلاۃ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ امام کا حق ہے، اور امام کے بعد مؤذن کا حق ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، مسجدوں میں گھڑی لگی ہوئی ہے، کانٹا پہنچ گیا اور سمجھ گئے وقت ہو گیا، سب چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی گھڑی نہیں تھی، آپ امام تھے، جب آپ پہنچیں تب جماعت ہوگی، یہ امام کا حق ہے، امام کا حق ہے۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، آپ نے فرمایا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ امام کو لوگوں کی رعایت کرنا چاہیے، آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ امام کو رعایت کرنا چاہیے اور مؤذن کو اس طرح کی تعلیم دے کے رکھنا چاہیے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ کے گئے تھے کہ اگر مجھے کچھ لیٹ ہو جائے تو ابو بکر کو کہہ دینا کہ امامت کرا دیں گے۔ تو امام کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اصل حق امام کا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا عشاء کی صلاح میں صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے اور پلک آنکھیں جھپک جاتی تھیں، اور اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو ہے بیٹھے بیٹھے اگر پلک تھوڑا سا جھپک جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ وضو نہیں کرتے تھے، عشاء پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے تو وہی صلاح کا وقت ہوتا تھا۔ تو پہلا حق امام کا ہے کہ امام جب چاہے صلاح جو ہے امامت کرائے اور لوگوں کی جماعت کرائے، باقی لوگوں کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اور امام کے بعد یہ حق مؤذن کے پاس ہے کہ مؤذن اگر یہ سمجھتا ہے کہ امام کسی وجہ سے غائب ہیں، کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ جس کو چاہیں وہ
امام بنا دیں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سارے صحابہ میں افضل تھے، سب سے بہتر تھے، ان کو اختیار کیا گیا، ان کو آگے بڑھانا چاہا گیا، لیکن وہ ڈائریکٹ آگے نہیں بڑھے۔ انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ سے اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اقامت کہیں، میں پڑھا دیتا ہوں، یعنی میں خود اس کو نہیں چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امارت اور اقتدار کی طلب سے بہت دور تھے۔ کہاں ہیں وہ جن کے عقل ٹیڑھے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھین لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امارت کے خواہش مند نہیں تھے، کہا کہ ہمیں آگے بڑھاتے ہو، اگر آپ کہو تو میں بڑھ جاتا ہوں، اور وہ سب سے افضل تھے اور اس کے حقدار تھے۔ اور اسی حق کا اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے کہا رکے رہو، اس پہ بات انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں۔ تو پھر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جہاں صف ختم ہوئی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک پہنچے تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اشارہ تھا کہ اصل امام آ چکا ہے، اور یہ امت کے لیے آگے تعلیم تھی کہ اگر کوئی امامت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اصل امام آ جائے تو اس کا حق بنتا ہے آپ پیچھے آئیے، اصل امام کو آگے بڑھائیے۔ اور چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی لیے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، منع کرنے کے باوجود نہیں رکے، اس لیے کہ انہیں سمجھ میں آیا کہ جو مجھے منع کیا جا رہا ہے یہ مجھے عزت دینے کے لیے ہے، یہ وہ حکم نہیں ہے جس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ حکم ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ حکم دیتا ہے، عزت دینے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دینا چاہتے تھے، ان کو شرف دینا چاہتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ عزت مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے ذریعے سے، اور آپ نے چاہا کہ آپ کا حق وہ آگے بڑھ کر کے آپ اپنا حق پورا کریں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ممانعت کی دو قسم فقہاء کرام نے کی ہے، ایک کو کہتے ہیں مکروہ اور ایک کو کہتے ہیں حرام۔ اگر مکروہ ہو تو کرنا جائز ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں نا، اور حرام ہے تو کرنے پر سزا ہوگی، ہے نا، مکروہ کے کرنے پر سزا نہیں ہے۔ تو گویا یہ ممانعت تھی جو روکا جا رہا تھا، یہ وجوب والا نہیں تھا، حرام والا نہیں تھا، رکنے کا حکم واجب نہیں تھا کہ رکو پڑھاؤ، واجب نہیں تھا، مستحب تھا، اگر آپ پڑھا دو کوئی بات نہیں، ثواب پاؤ گے، اور نہ پڑھاتے ہو یا پیچھے ہٹ جاتے ہو تو پیچھے ہٹنے سے جو آپ نے روکا تو یہ تحریم کی طرح نہیں تھا کہ حرام ہے، رک نہیں، پیچھے ہٹ نہیں سکتے، بلکہ مکروہ تھا، تو اس لیے آپ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آپ اس سے بڑی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اور اپنی تواضع اختیار کرنا یہ اسلام میں بہت اہم ہے۔ تواضع کہ آدمی اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرے بلکہ تواضع میں رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تواضع اختیار کیا اور پیچھے ہٹائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے تو قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کیا، کیونکہ آپ صلاۃ کی حالت میں تھے۔ صلاۃ کی حالت میں، وہ بھی فرض صلاۃ کی حالت میں، آدمی کو قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی چلنے اور حرکت کی ضرورت بھی ہو تو قبلہ کی طرف ہی آپ کا رخ رہے، آپ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹیں اور قبلہ ہی کی طرف رہیں تو صلاۃ پہ آپ کے فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ صلاۃ ہی میں حالت میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے بیچ میں صلاۃ نہیں توڑی، اور باقی پڑھنے والوں نے بھی اپنی صلاۃ نہیں توڑی، اور اس لیے بھی کہ ابھی تھوڑا سا حصہ گزرا تھا، ابھی انہوں نے کئی رکعت نہیں پڑھائی تھی۔ ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوری کی صلاۃ، اس لیے کہ صلاۃ کا اکثر حصہ ہو چکا تھا اور یہاں تھوڑا سا حصہ ابھی شروع ہوا تھا کہ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام نے کچھ صلاۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھی اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی صلاۃ کو دو امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کچھ کسی امام کے پیچھے، کچھ کسی امام کے پیچھے، جیسا کہ کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صحابہ نے پڑھا اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا۔ تو آپ جیسے یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک امام صلاۃ پڑھا رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اور کوئی وجہ ہو گئی، ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کو بڑھا دے، تو
کچھ صلاح کا حصہ اس نے پڑھایا اور کچھ صلاح کا حصہ وہ پڑھائے گا جس کو بعد میں امام نے آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کچھ دیر امام رہے اور پھر مقتدی بن جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صلاح شروع کی تھی تو امام تھے، اور امام ہونے کی حالت سے مقتدی کی حالت میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہو گئے اور صلاح ان کی پوری ہو گئی۔ کچھ حصہ امام کی حالت میں کیا اور کچھ حصہ مقتدی ہونے کی حالت میں کیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صلاۃ میں آدمی کچھ دیر امام بھی رہا ہو اور کچھ دیر مقتدی بھی رہا ہو۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے صلاح پڑھائی، اور صلاح پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ابو بکر جب میں نے روکا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بات نہ مانے، آپ نے کوئی بات کہی اور وہ بات نہیں مانا اس نے، تو اس سے پوچھ لینا چاہیے، ڈائریکٹ سزا نہیں دینا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کہی اور اس نے وہ بات نہیں مانی، تو آپ کو کنورسیشن ہے نا، بات کرنا چاہیے، تبادلہ خیال ہونا چاہیے، سوال جواب ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے کہ بھائی یہ بات میں نے کہی تھی تم نے مانی کیوں نہیں، تاکہ وہ بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکے۔ اور چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی موجودگی میں ابو قحافہ کا بیٹا، دیکھیے اپنا نام نہیں لیا کہ ابو بکر یا میں، یہ نہیں کہا، غائب کا صیغہ استعمال کیا، بیٹا اور ابو قحافہ کا۔ ابو قحافہ جو ہے یہ اچھا نام نہیں مانا جاتا تھا عرب میں، اس لیے وہ نام استعمال کیا کہ جس میں اور بھی تواضع ہو، اپنے آپ کو بہت اونچا نہیں بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف دیا، تو اس موقع پر آدمی جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو انہوں نے تواضع اختیار کرتے ہوئے کہا ابو قحافہ کا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ممبر پہ کھڑا رہے، مصلی پہ کھڑا رہے، امامت کرتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چنانچہ میں پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات لگی کہ ان کی بات معقول ہے، اور اس لیے آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کی اصلاح فرمائی۔ یہاں ہوتا ہے کہ غلطی پر جو ہے عالم کی ذمہ داری ہے غلطی پر ٹوکنا، غلطی کو بتانا، غلطی کو سدھارنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اور ان سے کہا کیا بات ہے کہ تم لوگ تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ اطلاع کرنے کے لیے تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ عورتوں کے منہ سے آواز نکالنا یہ فتنہ کا سبب ہے، اور اس لیے ان کو تالی بجانا۔ اب تالی کیسے بجانا؟ تالی تو اصل عربی میں کہتے ہیں کہ انگلیاں جو ہے ہتھیلی کے اندرونی حصے کو ماری جائیں، اس کو تالی کہتے ہیں۔ اس میں بھی فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اسی لیے عام طور پر لہو لعب والے کھیلنے والے تالیاں ہی مارتے ہیں۔ تو تالیاں مارنا یہ اچھا اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ لہو لعب اور کھیل کود میں سے مانا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کھیل کود کے موقع پر اجازت ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس طرح بجائے گی، اور بعض علماء نے کہا اس طرح بجائے گی تاکہ اس طرح کی آواز جو ہوتی ہے وہ زیادہ پرکشش ہوتی ہے، اس طرح کی آواز میں ٹھک ٹھک ہوتا ہے، وہ پرکشش نہیں ہوتی، تو وہ آواز رہے گی اور امام کو اطلاع ہو جائے گی کچھ کوئی غلطی ہو رہی ہے اور وہ اپنی غلطی سدھار لے گا۔ اور اگر مرد ہیں تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ امام کو اطلاع ہو جائے، اور پھر تسبیح کے ذریعے سے امام جو ہے اپنی غلطی کو سدھار لے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل تھے اور امامت کے حقدار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں، جس بیماری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے فرمایا، امامت کا حکم دیا، وہ امام بنے، اور کئی وقت کی صلاۃ، غالباً 16-17 وقت کی صلاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جیسے صلاح جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، توحید، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اس کی امامت کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو پسند کیا، تو مسلمانوں کی جو دنیا کی امامت ہے، جو نظام ہے، اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل ٹھیک تھے، اور کئی اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کے لیے اور ان کی امارت کے لیے اور ان کی امامت کے لیے دیے تھے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی امام غائب ہو تو جو لوگ موجود ہیں کسی کو آگے بڑھانے کے بجائے
جو سب سے بہتر شخص ہو موجود لوگوں میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہتر تھے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑھایا گیا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کبھی صف چیرنے کی ضرورت پڑ جائے، صف کے اندر سے آگے بڑھنے کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے، تو صفوں کو چیر کر کے جایا جا سکتا ہے بیچ میں سے۔ حالانکہ جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صفیں ہیں، دو صفوں کے بیچ سے بھی آپ نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ سترہ، یعنی کوئی آدمی صلاح پڑھ رہا ہے، یہ آدمی صلاح پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے، اس کے اور سترہ کے بیچ میں سے نکلنا منع ہے۔ اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے یا امام ہے، امام کے آگے جب سترہ رکھا ہوا ہے، سترے کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ مقتدی کے لیے ان کا امام سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے امام سترہ ہے، اگر امام کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے آپ مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کسی بھی صف کے آگے سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو صفوں کے بیچ سے گزرنا تو بالکل جائز ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو صفوں کو چیر کے صفوں کے بیچ سے بھی آدمی نکل سکتا ہے۔ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو نکلنے کی ضرورت ہے تو صفوں کے بیچ سے لوگوں میں راستہ بناتے ہوئے وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور ضرورت کے لیے بھی انسان نکل سکتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ صلاۃ کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب اللہ کے نبی نے انہیں روکا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ تو گویا صلاح میں اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہو، تو آدمی ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ دوسرے حالات میں بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع دین کو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو، ہاتھ کیوں ہلاتے ہو۔ اس رفع دین یہ تو ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور الحمدللہ کہے ہماری خوشی کے، جیسے کہ ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا الحمدللہ خوشی کے ذریعے سے۔ تو ایسی اگر کوئی حالت ہو تو صلاۃ کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو ہے کوئی نعمت مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے اور کوئی گزرا اور اس نے بلند آواز میں کوئی ایسی خوشخبری دی جو خوشخبری آپ کے لیے بھی تھی، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، صلاۃ کی حالت میں آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں کیا، اور اس کی وجہ سے صلاۃ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صلاۃ باطل ہو گئی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا ہوتا کہ صلاۃ توڑو پھر سے شروع کرو، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ نے صلاۃ توڑنے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات تو گزر ہی گئی کہ اگر کسی کو عزت دینے کے لیے کوئی حکم دیا جائے تو وہ ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے رکے نہیں بلکہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ بات تو ہو گئی کہ اگر کسی نے امامت شروع کر دی ہے اور اصل امام آ گیا ہے جو متعین امام ہے تو اس کا حق بنتا ہے امامت کا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس کے لیے جو ہے اس حدیث کے فائدے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ بہت سارے مسائل اس کے ذریعے سے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان کے ذریعے سے مسائل سیکھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔